السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں فرحان واحد اسٹوری۔ فرحان واحد اسٹوری چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کسی زمانے میں ایک چور بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے پہنچا۔ اس نے بادشاہ کے کمرے سے اس کی آواز آتے سنی تو رک کر سننے لگا، حالانکہ یہ عمل بھی چوری ہی ہے۔ اس نے سنا بادشاہ کہہ رہا تھا کہ میں ہماری بیٹی کی شادی اس شخص سے کروں گا جو اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا، جو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ بادشاہ اپنی ملکہ سے کہنے لگا کہ اس کے علاوہ کسی اور سے ہرگز نہیں کروں گا۔ باہر کھڑے چور کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں ہی کچھ ایسی ترکیب آزماؤں کہ بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے۔ اس سلسلے میں چور واپس جا کر منصوبے بنانے لگا کہ کس طرح مجھے یہ کام کرنا چاہیے۔ کافی سوچنے کے بعد اسے ایک ترکیب سمجھ آ گئی کہ اگر میں بادشاہ کے محل کے قریب مسجد میں بزرگانہ لباس پہن کر عبادت کروں اور دن رات عبادت کروں تو بادشاہ تک یہ خبر ضرور پہنچے گی کہ ایک شخص اتنا عبادت گزار اور متقی ہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اور ہو سکتا ہے بادشاہ کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے، بادشاہ کی بیٹی کی شادی مجھ سے ہو جائے۔ اس نے اس خیال کے مطابق ایک بزرگانہ لباس پہن لیا اور مسجد میں جا کر نمازوں پہ نمازیں، ذکر، اذکار اور تلاوت کرنے لگا۔ اس طرح وقت گزرتا رہا اور وہ لوگوں میں مقبول ہوتا گیا، اور یہ بات پھیل گئی کہ اللہ کے ولی یہاں آ گئے ہیں جو دن رات عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ لوگ اس کے پاس آنے لگے اور یہ سلسلہ بڑھنے لگا۔ ایک دن یہ خبر بادشاہ تک بھی پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والے ہیں اور جوان ہیں اور عبادت الہی میں لاجواب ہیں، تقویٰ اور پرہیزگاری میں عمدہ ہیں۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو غور و فکر شروع کر دی، کیونکہ بادشاہ کو ایسے ہی کسی شخص کی تلاش تھی۔ شہزادی کے لیے یہ رشتہ بہت بہتر رہے گا اور اس پر مزید سوچنے لگے۔ ایک دن بادشاہ نے مسجد میں اپنے وزیر کو اسی چور کے پاس بھیجا۔ وزیر نے بڑے ادب سے سلام پیش کیا اور کہا، میں آپ کے لیے بادشاہ کا پیغام خاص لے کر حاضر ہوا ہوں۔ چور نے کہا، کیا پیغام ہے؟ تو وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ سوچ رکھا تھا کہ وہ اپنی پیاری شہزادی کا نکاح اس شخص سے کریں گے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ کی عبادت کرنے والا ہو۔ وہ آپ جیسے شخص کی تلاش میں تھے اور ان کی نگاہ انتہا آپ پر رک گئی ہے، لہٰذا بادشاہ نے مجھے اس سلسلے میں آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں آپ کی رائے جان سکوں۔ یہ شخص تو آیا ہی بادشاہ کو متاثر کرنے تھا اور شادی کے ارادے سے ہی یہاں آ کر بیٹھا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہا، اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو وزیر نے پوچھا، کیا بات ہے جو آپ کو رلا رہی ہے؟ تو وہ شخص بولا، جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں وہ پیغام مجھے منظور نہیں ہے۔ وزیر نے حیران ہو کر کہا، آخر کار آپ کو یہ پیغام کیوں منظور نہیں ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، دیکھیے میں آپ کو صاف لفظوں میں بتاتا ہوں۔ میں ایک چور تھا اور بادشاہ کے محل میں ایک دن چوری کے ارادے سے گیا تو بادشاہ کے کمرے کے باہر میں نے بادشاہ اور ملکہ کی گفتگو سن لی، اور جو کچھ اس نے کہا اس کا مکمل قصہ اس نے وزیر کو سنایا اور کہا، میں نے یہ سب لالچ کے ارادے سے کیا تھا، لیکن جب میں یہاں آ کر بیٹھا تو میری دنیا بدل گئی اور خدا نے مجھے اپنا لیا ہے۔ اب مجھے رب عز و جل کے سوا کسی کی ضرورت نہیں۔ تو دوستو، ہماری آج کی کہانی کا یہیں اختتام ہوا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور آپ سے ایک درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ کو دین و دنیا کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔